تو آج سورہ یونس کی یہ 63 اور 64ویں آیت جو ہے اس پہ ہمیں بات کرنی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں 3 پوائنٹس ہیں، اور پہلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی یقین دلاتی ہے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہے، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی کامیابی ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے وہ کانوا یتقون، اور وہ تقوی کرتے رہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی، پورے کے پورے اللہ کے احکامات کے حساب سے ہماری، یعنی ہماری زندگی کا کوئی اسفیئر، کوئی کام قرآن کی ہدایت سے باہر نہ ہو۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اسی کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو وہ تقوی کی زندگی کہلاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، دونوں جہانوں کی۔ دوسرا نقطہ جو بہت اہم ہے کہ اللہ کے جو باتیں ہیں، اس کے جو فرمان ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں کیا تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ کہ ایمان لا کے جو تقوی لائے گا، تقوی کرے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ کے احکامات میں، فرمان میں، باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز العظیم، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ کیونکہ اس سے بڑی کامیابی ہم یعنی کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا کیا ڈریم کریں گے، کیا مانگیں گے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے۔ اب یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور پوری زندگی تقوی میں گزارنے کے لیے میں کچھ اور آیتیں اس میں نے کلیریفیکیشن کے لیے رکھی ہے کہ پروسیس ہوتا کس طرح سے اور کس طرح سے ہے، اور قرآن ہمیں اسے کس طرح بیان کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ لیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو تابع ہو جا، اس قال لہو ربہ اسلم، اسلم یعنی میرا مطیع ہو جا، تابع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو اب آپ نے فوراً کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا۔ تو یہاں یہ آیت میں نے اس لیے دی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تو سجدے میں گر جا یا سجدے کرتا رہے، یا جن عبادتوں کو ہم کرتے ہیں ان کے لیے نہیں کہا کہ تو سلی ہو جا، تو صومی ہو جا، تو حاجی ہو جا، تو زکی ہو جا، کچھ نہیں۔ یہ ذیلی چیزیں ہیں، یہ سب سیٹس ہیں۔ بڑی بنیادی بات کہی کہ تو تابع ہو جا، یعنی یو ٹوٹلی سبمٹ ٹو مائی آرڈرس، ٹو مائی گائیڈنس، ٹو مائی کمانڈس۔ میرے احکامات کے تئیں پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی یعنی صرف سر نہ جھکا، اپنی پوری ہستی، اپنے پورے دل کو جھکا دے، یعنی ان پہ عمل کرنے لگ۔ یہ ہے بنیادی بات۔ کیونکہ جہاں یہ بات کہی گئی، ہم نے جو سورہ یونس کی ابھی 63 اور 64 دیکھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہمیں سورہ بقرہ میں شروع میں بتایا گیا ہے کہ ایمان ہوتا ہے اللہ پر، اس کے نبیوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، اور یوم آخرت پر۔ یہ 5 کمپوننٹ ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں پہ اور کتابوں پر، آخرت پر، ملائکہ پہ، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم اپنا لیں، ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اپنا آقا مانا، اور ہم اس کی بندگی میں آ گئے، اس کی غلامی میں آ گئے، اس کے نظام امن میں آ گئے۔ تو اب جب اس کے نظام امن میں آ گئے تو جو اس کا یعنی سیٹ آف لاز ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، ان پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔
تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات کو سوری، نہ صرف سمجھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، بلکہ ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانے کے تعلق سے ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اور کسی سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا، اور اگر آپ اس پہ ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر کا ڈاؤٹ ظاہر کریں تو اسے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے ایمان پہ شک کر رہے ہیں۔ لیکن بات ساری فیتھ اور یقین و ایمان کی نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ پورا ایمان رکھیں، سب چیزوں پہ ایمان رکھیں۔ آپ نے کہا ہاں بھائی مجھے اللہ پہ بھی ایمان ہے، مجھے آخرت پہ بھی ہے، نبیوں پہ بھی ہے، کتابوں پہ بھی ہے، ملائکہ بھی، سب چیز پہ ایمان ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار رہا ہوں۔ میں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں، ان کو انٹرنلائز ہی نہیں کیا، ان پہ عمل ہی میں نہیں کر رہا۔ تو اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ ہمارا جو بھی اللہ سے رشتہ ہے وہ صرف عقیدے کا رہا، ایک فیتھ کے طور پہ رہا، خیالی رہا، عملی نہیں رہا۔ عملی میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ اپنے خواہشات کے مطابق، یعنی اپنی سوچ اور عقیدے اور فکر میں تو میں نے اللہ کو اللہ مانا ہوا ہے، الہ مانا ہوا ہے، لیکن عملاً میں اپنے نفس کا بندہ ہوں۔ آئی ایم سبمٹنگ ٹو مائی ڈیزائرس، میں اپنی خواہشوں پہ چل رہا ہوں۔ تو نیچرلی یہ چیزیں جو ہیں یہ، یعنی وہ بات ہی نہیں پیدا کرتی جو ہونی چاہیے۔ اور ہم آج اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا فیض، اور وہ بڑا زبانی بھی جو ہے وہ بڑا پختہ ہے، کیونکہ ہم لڑ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس بات پہ، لیکن عمل پہ بات نہیں آتی۔ تو یہاں یہ چند جو آیتیں میں نے لی ہیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ حضرت ابراہیم کو جو کال دی گئی کہ یو سبمٹ، اسلم، یو سبمٹ ٹو مائی کمانڈس، پھر دیکھیے یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی۔ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، یہ تمہارے لیے وے آف لائف، لائف اسٹائل، زندگی کا طریقہ چن لیا ہے، اس لیے تم اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم۔ اب یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا تصور یہ ہے، اور اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ تو ہمارا مسلمان ہونا جو ہے وہ بائی برتھ ہے، کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام محمد اسلم رکھ دیا گیا، تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں نماز سکھا دی گئی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بتا دیے گئے، روزے رکھ رہے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی کام ہے، جب آگے کچھ کمانے لگیں گے تو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں گے، اور پیسے ہوں گے تو حج کرائیں گے، اور ہوں گے تو عمرہ کرتے رہیں گے، چاہے ہر سال کرتے رہیں گے۔ ہمارا اسلام یہیں پہ آ کے ختم ہو۔ یہاں یہ بات دیکھیے آپ کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب جو ہیں، ان کے بچوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی ان کو مسلم بننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری موت اس وقت آئے جب تم مسلم ہو۔ تو یہاں تو پیدائشی مسلمانوں کی بات ہوتی تو کیا جو ہمارے یہ میسنجرز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، کیا ان کے بچے مسلمان نہ ہوتے جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو؟ یعنی اس میں دونوں رخ ہے سمجھنے کے، کہ مرتے وقت تک تمہیں مسلم رہنا ہے، اور تمہاری زندگی ختم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے اور تم مسلم نہ ہوئے ہو، یعنی اللہ کے احکامات کو سبمٹ نہ کیا، اس کے احکامات پہ پوری طرح سے عمل نہ کیا۔ اسی بات کو دیکھے آگے یہاں کہا گیا ہے، وہاں پیغمبروں کے بچوں سے بات تھی، یہاں جنرل ایک کمانڈ ہے سب کے لیے، سب ایمان لانے والوں کے لیے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے، یعنی اسلام کو پوری طرح سے اڈاپٹ کر لو، پوری طرح اس میں سبمٹ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ، تمہارا کوئی اسفیئر لائف کا، تمہاری زندگی کا کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو اسلام سے باہر ہو، یعنی قرآنی ہدایات سے باہر ہو، اللہ کے احکامات سے باہر ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، کیونکہ دیکھیں ایمان جو ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے، امن، تو اس میں بنیادی معنی جو ہے وہ امن کے ہیں، اسی لیے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ اللہ کے نظام، کیونکہ اللہ کا نظام پورا امن کا ہے۔ اور جو ایمان میں آ جاتے، اس لیے جو لفظ مومن ہے، جو ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، تو مومن لفظ کا مطلب ہی یہ ہے گارنٹر آف پیس، امن کا ضمانتی، ون ہو انشورس پیس، جس کی اپنی زندگی بھی امن ہو
اور وہ چاروں طرف امن پھیلائے، امن کو قائم رکھے، اس کو مومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ امن ہے۔ اس کو ہم اس رخ سے نہیں سمجھتے کہ ایمان لانے والوں کو جب ایڈریس کیا جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو امن کی زندگی گزار رہے ہیں، امن کو انشور کر رہے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو اپنی زندگیوں میں اگر ہم اسے پرکھیں تو ہمیں تو لگتا ہے ہم تو اس سے بہت دور ہیں۔ مومن کہا ہی اسے جاتا ہے جو ایمان لے آیا ہو، یعنی وہ امن کو انشور کرتا ہو، اس کی اپنی زندگی میں امن ہو، یعنی اس کی زندگی پرسکون ہو، کوئی وائلنس نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اور وہ اس کو انشور کرنے والا ہو، یعنی اس کا کہیں کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، نہ گھروں میں نہ باہر، وہ امن کو انشور کرے، وہ قرآن کے اس حکم کو مانے گا کہ صلح و خیر، خیر جو ہے وہ صلحوں میں ہے، ہمارے نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو بہرحال یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، ون ہو ہیز آپٹیڈ فار دی پیسفل سسٹم آف سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، یعنی وہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم، یعنی پوری زندگی اور اس کے ہر کام کو اسلام کے احکامات کے حساب سے گزارنا ہے، اسی کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی چیز کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، جس کی بات یہ یونس 15 میں کہی جا رہی ہے، جو یہ دیکھیے، یہ میری آخری سلائیڈ ہے آج کی، کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جسٹ ڈو ناٹ فالو ادر دین دا ریویلیشن، یعنی قرآن، وہی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف قرآن کی اتباع کرتا ہوں، قرآن کو فالو کرتا ہوں، اور اگر نافرمانی کروں یعنی اس کے حساب سے نہ چلوں، کچھ منمانی کر لوں، اپنے مرضی سے کام کر لوں، تو میں اس عظیم دن کی، اس بڑے اور سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات یہاں کہی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے، ہم واپس آتے ہیں وہیں پہ پہلی آیت پہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں سے کہ جو ایمان لایا تقوی کی زندگی گزاری۔ تقوی کی تفصیل کے لیے میں نے جو 4 سلائیڈیں لی تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسلام میں گزارنی ہے، اللہ کے احکامات میں گزارنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو یہ بات کہی گئی کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، کہ ہماری زندگی کا ہر کام، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک جتنے کام ہم کریں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، صبح سے اٹھ کے رات کو سوتے وقت تک جتنے میرے کام ہیں وہ اللہ کے احکام، یعنی میں کیا بول رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسے ڈیلنگ کر رہا ہوں، کیسے انٹریکشنز کر رہا ہوں، کار اپنی گھر میں کس طرح کے میرے معاملات ہیں، میرے اہل خانہ کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، ورک پلیس پہ میری کیا ریلیشن شپ ہے، میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا رہا ہوں، یعنی ہاؤ آئی ایم ڈسچارجنگ مائی ریسپانسبلٹیز، اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا پورا حق ادا کر رہا ہوں۔ کیونکہ ایک جو بہت اہم آیت ہے جو ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے وہ انصاف کرنے کی ہے، کہ جسٹس کرے انسان۔ ان اللہ یامر بالعدل، سورہ نحل کی 90 کا پہلا حصہ ہے یہ، کہ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا۔ تو وی مسٹ ڈو جسٹس ود ایوری تھنگ وی ڈو۔ تو جسٹس اور انصاف جو ہے وہ رشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی کام آپ کریں اس کے ساتھ جسٹس کیجیے۔ تو ذمہ داریوں کے ساتھ بھی جسٹس ہے، رشتوں کے ساتھ بھی جسٹس ہے۔ اب ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں اگر، تو وہ دن ہمارا اللہ کی بندگی میں گزر، اللہ کی اطاعت میں گزر گیا۔ اور رات کو جب ہم سوئے تو ہمیں یہ اطمینان ہے کہ میرا یہ دن اللہ کے احکامات میں گزرا، اور اس رات میں اگر ہمیں موت نہیں آتی، اگر ہم مرے تو مسلم موت مرے کیونکہ اللہ کے احکامات میں اپنا دن گزارا ہے، اور اگر موت نہیں آئی ہے، صبح ہم پھر اٹھ جاتے ہیں تو اگلے دن وہی کام پھر سے شروع ہو گیا۔ اب سب چیز جب اللہ کے احکامات کے تحت کرنے کی ہے تو یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، یہ بہت بتانے کی یا سمجھانے کی بات نہیں ہے کہ جب تک ہمیں اللہ کے پورے احکامات نہ پتہ ہوں ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، سوائے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ، یا کچھ چیزیں جو گھروں میں سکھائی جاتی ہیں کہ بھئی جھوٹ مت بولنا، بے ایمانی مت کرنا، تھوڑی سی چیزیں جو وہ بھی اب بہت زیادہ نہیں رہی ہیں، اور کوئی اس طرح نہیں سمجھتا اس کو۔ اس سلسلے میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، تو جب تک قرآن پوری طرح سے نہیں سمجھیں گے
ہم اس راستے پہ نہیں آ سکتے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں پوری طرح زندگی گزارنا اور اسلام پہ موت آنا جب ہی ممکن ہے جب آپ اسلام کو پوری طرح سے جانتے ہو، یعنی قرآن کو پوری طرح سے سمجھتے ہو۔ رسول اللہ جب یہ کہہ رہا ہے یونس 15 جو آخری آیت میں آپ کو دکھائی تھی سلائیڈ اپنی، کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف قرآن کی، یعنی رسول اللہ نے اس پوری زندگی میں قرآن پہ عمل کیا، پوری زندگی قرآن کی ہدایت کے تحت گزاری۔ تو اس رخ سے بھی آپ سوچیں تو رسول اللہ کی سب سے بڑی، کیونکہ ہمارے یہاں سماج میں سنتوں کا بہت ذکر ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں کا، رسول اللہ کی روایات کا یا حدیث کا بھی، یہاں اس رخ سے سوچا جائے کہ رسول اللہ کی اس سے بڑی سنت کیا ہوگی کہ انہوں نے پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا ہے۔ جب سے قرآن ملا اور اس کے وقت سے آپ کی وفات تک آپ نے قرآن پہ عمل کیا، تو یہ تو سب سے متواتر تواتر کے ساتھ کنٹینوس جو سنت ہے رسول اللہ کی، وہ اتباع قرآن ہے، سبمیٹنگ ٹو دا ڈیوائن آرڈرس، اللہ کے احکامات پہ چلنا۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ عمل نہیں کریں گے تو یعنی ہم کبھی تقوی کی زندگی پہ نہیں آئیں گے، اور کبھی تقوی کی زندگی پہ نہیں آئے تو یہ پھر ہماری صرف خوش فہمی یا غلط فہمی ہوگی، یا بھٹکاوا ہوگا جس میں ہمیں لوگوں نے ڈال رکھا ہے صدیوں سے۔ وہ بھٹکاوا کیا ہے؟ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس میں جو خطرہ چھپا ہوا ہے، وہ خطرہ یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جس بھٹکاوے میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہیں اور 30 روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کو بالکل آپ کی جنت پکی ہے۔ یہ ایک بھٹکاوا ہے۔ جب میں اسے بھٹکاوا کہتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں صوم صلات سے منع کرتا ہوں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن پوری اللہ کی بندگی کو صرف ان چیزوں میں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ میں لے آنا، یہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ باقی قرآن پھر کیا ہے؟ نعوذ باللہ قرآن میں فالتو چیزیں ہیں کیا؟ جب جب ہمیں سورہ اعراف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر دیکھیے بڑی اہم بات ہے، میں نے پیچھے بھی شاید ذکر کیا ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ریپیٹ کرنا بار بار ضروری ہے، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 آپ دیکھیے، بقرہ 85، وہ یہ کہتی ہے اگر تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اب جب کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرنے کی بات آ گئی تو اس کا مطلب مسلمانوں کی تو بات ہے نا، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، وہ کتاب کے ایک حصے میں عمل کرتے ہیں، اور ہمارے عمل کا حصہ کون سا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صوم، صلات، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، اور یہ بھی ان کے انٹرپریٹیشن اور ان کے انڈرسٹینڈنگ ہماری اپنی ہے اور ہر ایک کی الگ الگ ہے اکراس دا گلوب، لیکن جو بھی ہے ہم مان لیتے ہیں، چلیے اس میں پوری یونینیمٹی ہے، سب کچھ بھی ٹھیک ہے، تو ہم نے صرف اس حصے کو مانا ہے قرآن کے، باقی حصے کو چونکہ ہم عمل نہیں کرتے، زبان سے تو کوئی نہیں منع کرتا، لیکن چونکہ اس کو ڈھانک دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، تو وہ بھی کفر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، دوسرے ساتھ کفر کرتے ہو، تو یہاں عمل اور کفر کو بھی قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کہ جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں اس پہ تو آپ نے بندگی کا نمونہ دے دیا، لیکن باقی چیزوں کے ساتھ چونکہ آپ نے اعراض برتا ہے، یو جسٹ اگنورڈ دیم یا اوائڈڈ دیم نوئنگلی ان نوئنگلی، تو وہ کفر میں آ جاتا ہے۔ تو تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، دوسرے ساتھ کفر کرتے ہو، تو تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ یہ بقرہ 85 کی ٹرانسلیشن آپ خود دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کے پاس نہ ہو نیٹ پہ دیکھ لیجئے۔ تو یہ کیا کیفیت بتا رہی ہے کہ اگر ہم پورے قرآن کو سمجھ کر اور عمل نہیں کرتے تو دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے جیسے آج ہم ہیں، اور آخرت کا انجام دکھ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا سے ہی آخرت کا راستہ دکھ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہی بتا دیتی ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، جس آیت پہ، کہ جن لوگوں نے ایمان لا کے تقوی کا راستہ اختیار کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، یعنی ان کے لیے سکسیس دنیا میں بھی ہے، وہ دنیا میں ذلیل خوار نہیں ہوں گے، جو آج ہمیں اور ہمارے ایک عام ایک نیریٹو یہ چل رہا ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، آزمائشوں میں ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہم شکار ہیں۔ نہیں، ہم شکار ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، اور اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ ہمارا قرآن سے دور جانا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی تکریم نہیں ہے۔ بے حرمتی ہر گھر میں ہر فرد کا ہے قرآن کی۔ کیا ہے وہ بے حرمتی؟ کہ قرآن کو نہ سمجھتے نہ عمل کرتے، کہتے ہیں کتاب ہدایت ہے۔ اب یہ کیسی کتاب ہدایت ہے کہ نہ میں اس کو سمجھوں نہ اس پہ عمل کروں؟
تو یہ احکامات اتنے واضح ہیں، اور میں اس لیے صرف آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ آپ سب سمجھدار ہیں. You have no option, we have no option but to fully understand قرآن, internalize it and practice it. کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ پورا قرآن سمجھ کے اس طرح پڑھیے کہ وہ، یعنی اس کے معنی آپ کیا حفظ ہو جائے، آپ کو اس کی تھیمز پتہ لگ جائیں. اسی لیے میں نوٹس بنانے کی بات کرتا ہوں کہ آپ اگر قرآن کے نوٹس بنا کے نہیں پڑھتے تو وہ یاد نہیں رہ پائے گا. آپ کو اپنی زندگی سے ریلیٹڈ جو جو ریفرنس ملتے ہیں امپورٹنٹ، ان کو نوٹ کر لیجئے. نوٹ اس لیے کہ پھر آپ ریفر بیک کر سکیں، یار میں نے کہاں پڑھا تھا، وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نہیں کرنا، آپ فوراً اپنے نوٹس دیکھ سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں اس آیت کے اوپر. دوسری بات کیا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کیجئے. میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کے بنا قرآن کے ساتھ جسٹس نہیں ہوتا. ایک سورہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس تیار کیجئے، کیا کرنے کا حکم ہے ایک طرف لکھیے، یہ آپ کے ڈوز ہو گئے. جس چیز سے منع کیا گیا دوسری طرف لکھیے، یہ آپ کے ڈونٹس ہو گئے. اور پھر ریوائز کری انہیں کہ میں نے بقرہ پوری کر لی، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھو، دیکھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے. جو چیز پڑھیں اس پہ سوچئے کہ ہاؤ آئی کین انٹرنلائز اٹ، میں اسے کیسے یاد رکھوں، کیسے سمجھوں، اور کیسے میں اپنی زندگی اس کے حساب سے گزاروں. اگر میں نے اپنی زندگی قرآن کے حساب سے نہیں گزاری اور اس پہ عمل نہیں کیا تو میں تقوی پہ نہیں آؤں. بھلے میں کتنا بڑا فلاسفر تھنکر بن جاؤں، پیپرز چھاپ دوں قرآن کے اوپر، قرآن کی پوری انالیسس کر کے ڈال دوں، جو بہت سے لوگ کرتے ہیں. قرآن کو ریسرچ میٹیریل کے لیے نہیں ہے، وہ فالوئنگ کے لیے، اتباع کے لیے، اپنی زندگی سدھارنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے جب بھی ہم، جو یہ بات آئی یہ مان اللہ کے تقویٰ کرنے والی، اس کو بھی سمجھ لیجئے. بلکہ یہاں، ہاں ابھی تھوڑی دیر اور ہے، میں اس پوائنٹ کو لے لیتا ہوں کیونکہ پھر آپ سے سوال جواب کی بات کر لیں گے. کہ قرآن نے بارہا اس بات کو کہا ہے، میں نے بھی صاف کیا ہے، بلکہ اگلے ایک سیشن میں سوچ رہا ہوں اس پوائنٹ کو لے لوں، کہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ آخرت میں صرف ہمارے اعمال کنسیڈر ہوں گے، کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہو. کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت، کسی کی سپورٹ، کسی کی مدد کچھ نہیں ہوگی. صرف اعمال ہوں گے جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. اب یہ چیز ہم، یعنی سائنٹیفکلی کہہ لیجیے، لاجیکلی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو انٹرنل سیلف ہے، یعنی ہمارا وہ سیلف، یعنی وہ جو ویزیبل نہیں ہے. محمد اسلم پرویز ویزیبل، محمد اسلم پرویز انویزیبل. ہمارا جو انویزیبل سیلف ہے اس کو آپ نفس بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو نفس ہے، میرا انر سیلف ہے، اس کی پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں اچھا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے. اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو یہ گروتھ نیگیٹو ہو جاتی ہے، خراب گروتھ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو اچھا شیپ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ڈیفارمیشن ہونے لگتا ہے. اگر کنٹینوسلی ایک آدمی غلط کاموں پہ چلتا رہے، یعنی صرف اپنی خواہشوں پہ چلے، قرآن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اس نے پڑھا رکھا، ہو سکتا ہے حافظ قرآن بھی ہو، لیکن قرآن کے احکامات اسے نہیں پتہ، اس لیے اس کی زندگی قرآن کے حساب سے نہیں گزر رہی. اور جب قرآن کے حساب سے نہیں گزر رہی تو اس کے اپنے خواہشوں کے تحت گزر رہی ہے. وہ خواہشیں جو ہیں وہ اس کی اپنی ڈیزائرز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے خاندان کے رسم و رواج، اس کے سوشل کمپلجنز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرینڈی تھنگز بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی کنٹمپریری اس طرف کے حساب سے وہ چلتا ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں ہے. تو اس کا جو انر سیلف ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ خراب ہوتا چلا جائے، ڈیفارم ہوتا چلا جائے. اس کے برخلاف جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، اس کی پازیٹیوٹی، اس کے نفس کی گروتھ، پازیٹیوٹی اچھی ہوتی جاتی ہے. اور اسی کو قرآن اس طرح کہتا ہے کہ قد افلاح من زکاہا، جس نے اپنی گروتھ کر لی، ڈیولپمنٹ کر لیا، کس چیز کا؟ اپنے نفس کا، وہی فلاح پا گیا. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس نے پوری عمر تقوی میں گزاری، اس کا نفس جو ہے وہ بے انتہا ٹیونڈ ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کے تحت ٹرینڈ ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم، جیسا قرآن کہتا ہے، قلب سلیم کہہ سکتے ہیں. ایک ایسا قلب، ایک ایسا، یعنی ایسی ایک پرسنالٹی جو ٹوٹلی سبمٹ ہے. سلیم ورڈ وہی اسلم سے آیا ہوا ہے کہ ون ہوا سبمٹ، یعنی ایسا نفس، ایسا قلب، ایسی کور اس کی پرسنالٹی کی جو ٹوٹلی سبمٹڈ ہے اللہ کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے تعلق سے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. یہ دو چیزیں دنیا میں بہت عزیز ہوتی ہیں لوگوں کو، اور اس پہ گھمنڈ و فخر بھی کرتے ہیں، مال کے اوپر اور اولاد کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ وہ قلب سلیم لیے ہوئے آ سکے، یعنی سبمسیو ہارٹ.
تو جب ہمارا قلب قلب سلیم بن جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب روز آپ سبمیشن میں جائیں گے اللہ کی، تو یہ نفس جو ہے پھر عادی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو سبمیشن میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایسا آپ پیچھے آپ نے قرآن پڑھا ہے سمجھ کے، اور کچھ کنسیپٹس ہیں آپ کے ذہن میں، تو آپ یاد کیجئے جب آدم کو اور ان کی جوڑی کو جنت میں رکھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ شجرہ کے پاس مت جانا، تو باقی یہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، یہ پروہیبیٹڈ ایریا ہے، اس طرف مت جانا۔ ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو، اور ان ڈیزائرس نے انہیں ورغلایا، اور انہوں نے اس شجرا کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے حکم سے بغاوت کر لی۔ وہاں سے نفس کی، ہماری خواہشات کی بغاوت شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جو ان کی سیلف کی پیورٹی تھی وہ ختم ہو گئی، کرپٹ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑ کے، اس کے کمانڈس کو پیچھے ڈال کے ڈیزائرس کو فالو کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم نیچے چلے جاؤ، اور وہاں پہ تمہیں گائیڈنس آتی رہے گی ہماری۔ اس گائیڈنس کے حساب سے جو اپنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وہ گائیڈنس کیا ہے؟ کہ ہر جگہ ہمیں اپنی ان خواہشات کو دبا کے اللہ کے احکامات پہ چلنے کا حکم سکھایا گیا ہے۔ یعنی ہمارا نفس جو باغی ہو گیا تھا، ریبیل ہو گیا تھا، اس کو ہمیں ٹیم کرنا ہے، اس کو سدھا لینا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کی دبا کے، اس کی جو بغاوتیں ہیں اس کو دبا کے ایک اچھے دل کو پیدا کرنا ہے۔ یعنی وہ قلب سلیم جو جنت میں تھا، جو اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتا تھا، اس سے جو بغاوت کر کے اس کے یہاں کرپشن آ گیا تھا، اس کرپشن کو صاف کرنے کے لیے، کلینزنگ کے لیے زندگی ہمیں ملی ہے۔ اس زندگی میں ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو یہ جو ہماری خواہشات والا نفس جو ہے، برا والا نفس، یہ دبتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی فیول سپلائی کٹ ہو جاتی ہے، اس کو غذا نہیں ملتی، اس کو غذا ملتی ہے ہماری بغاوتوں سے۔ جب ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، من مانی کرتے ہیں، اٹس مائی لائف والے سلوگن لگاتے ہیں کہ میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں، جیسے چاہوں، جو چاہوں کروں، جو پہنوں، جو کھاؤں، اٹس مائی لائف، وہ جو سلوگن ایک زمانے میں چلا تھا، آج تو اس پہ عمل ہوتا ہے، سلوگن نہیں بچا، اب تو یہ وے آف لائف بن گیا ہے کہ میری زندگی میں جیسے بھی چاہوں گزاروں۔ تو ایسی زندگی گزارنے والے جو ہیں، ان کا باغی دل ہو جاتا ہے۔ تو جو ذرا سی بغاوت تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ بغاوت ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ذرا سی بغاوت پہ جس نفس کو جنت سے نکال کے یہاں بھیج دیا گیا، اس نے بغاوت اور ایمپلیفائی کر لی، تو نیچرلی وہ جنت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس کا اسٹرکچر ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ جنت کی سوسائٹی میں جا سکے، وہ صرف جہنم کی سوسائٹی میں جا سکے۔ تو ایک طرح سے سمجھیے ایک ڈیزیزڈ سیلف ہے، ایک ایسا انسان ہے جو ایچ آئی وی جیسے کتنے انفیکشن سے لوڈڈ ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے جو انفیکشس ڈیزیزز کا کیا جاتا تھا، کہ اگر جو کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو سامان انہوں نے یوز کیا اس کو آگ میں ڈال دو، جلا دو۔ تو ایسی پرسنالٹیز جو اتنی انفیکٹڈ ہوں گے انفیکشن سے، ان کے لیے پھر آگ ہی ٹھکانا ہے، اور اس کو کوئی چاہتے ہوئے بھی اس کو اس جگہ نہیں لا سکتا، کیونکہ ادھر لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی خرابی پھیلانا۔ تو یہ ایک چیز وہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہو، آخرت میں اس کو کوئی شفاعت کر کے، بخشش کر کے، سفارش کرا کے اس کو جنت میں بھیج دے۔ اس کا جو نفس ہے، جو اس کا نر سیلف ہے، جو وہ لے کے وہاں جائے گا، یہ ہمارا جو آؤٹر سیلف ہے، جو دکھتا ہے، جو ویزیبل ہے، یہ تو یہیں رہ جائے گا۔ اس میں اس کی مدد سے، جسم کی مدد سے ہم نے جو کچھ کام کیے ہیں، اس کام نے ہمارے نفس کو جو شیپ دیا ہے، یہ وہ نفس ہوگا جو آخرت میں جائے گا، اور جس کو پھر ایک جسم دے کے اس دن کھڑا کیا جائے گا، واللہ عالم کس طرح سے ہم نہیں جانتے، وہ غیب کی بات ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب کھڑے کیے جائیں گے ایک سخت دن اللہ کے سامنے۔ تو وہ سیلف ہمارا اگر یہاں اللہ کے احکامات کے تحت ڈیولپ ہوا ہوگا، تو وہ شیپ میں ہوگا کہ وہ جنت میں ایکسیپٹیبل ہوگا، اور ایسا نہیں کیا ہوگا تو وہ سیلف جو ہے وہ قطعی جنت کے معاشرے میں بھیجا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ تقوی کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اگر اللہ کے احکامات پہ ہم زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہو سکتا ہے یہاں ہم کامیاب ہوں، زندگی بہت اچھی گزرے، بلکہ بڑی تفریحوں میں گزرتی ہے، مزے آتے ہیں بہت، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو، جب ہم نفس کی غلامی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم نے تو اپنے نفس کو ڈیولپ کیا، جس کی بغاوت کی وجہ سے اسے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اس کو آپ ٹرین کر لو، ٹیم کر لو، اور یہاں آپشن دیا گیا تھا، چوائس دی گئی تھی ہمیں کہ تم چاہو تو اب بھی اس کو ٹھکانے لگا لو، ٹھیک کر لو، اللہ کے احکامات پہ چل کے اس کو سپریس کر دو، دبا دو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، یو آر کنٹینیوئنگ وتھ دس موڈ، اور اب تمہیں اس سے خرابی موڈ میں بھیجا جائے گا، کیونکہ تم اس لائق ہو نہیں کہ ایک
जिसे हम कहते हैं ना सिविल सोसाइटी में तुम्हें रखा जाए। तुम इतने बड़े लफंडर और बागी और बदमाश हो चुके हो कि तुम्हें एक सभ्य समाज में, एक अच्छी सोसाइटी में रखा ही नहीं जा सकता। और जन्नत का समाज तो एक बिल्कुल सभ्य समाज है, इससे सिविलाइज सोसाइटी, जहाँ हर लोग एक दूसरे से कालू सलामा की बातें, सिर्फ सलामती की बात कहेंगे, सलामती करेंगे। यानी वहाँ कोई झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं। इट विल बी ए टोटली पीसफुल सोसाइटी। तो ऐसे में करप्ट लोगों का क्या काम है, वहां भेज दी जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने वक्त भी ले लिया मुनासिब, जो मैंने सोचा था आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैं अपनी बात यह कंक्लूड कर रहा हूँ। अब नाउ इट इज़ ओपन सेशन, खुल शुरू है, खुला है आपके लिए। कुछ पूछना हो आपको इन आयतों से मुताल्लिक, इस लाइफ स्टाइल के मुताल्लिक, कुछ और ओपिनियन हो आपका, या आपको लगता हो कि जिस अंदाज से हम रिचुअल्स के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हीं से काम चल जाएगा, कुरान समझे ना समझे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ये भी सोचना है कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी में कुरान को लाएं, और किस तरह से दूसरों में, खासतौर से अपने पास के लोग, अपनी फैमिली के लोग, बहन भाई, क्लोज, क्योंकि उनको कुरान से नहीं जोड़ रहे तो ये दिख रहा है कि इनका अंजाम खराब होने जा रहा है। जो कुरान से नहीं जो, क्योंकि देखिए मैं फिर किसी सेशन में ले लूंगा बात, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ उसके सपोर्ट में आयतें रखता हूँ। मैं अपने आप कुछ नहीं कहता। हकीकत यह है कि कुरान को समझे और उस पर अमल किए बिना कोई मुस्लिम हो ही नहीं सकता। यहाँ आपने देख भी लिया कि मुस्लिम होने का क्या मतलब है। तो हम कब तक अपने आप को इस गलतफहमी में मुब्तला रखें कि हम मुस्लिम हैं, जबकि हमारी जो हरकतें हैं उसके हिसाब से कुरान हमें कहता है कि या तो आप काफिर हैं या मुशरिक हैं। मुस्लिम तो वो है जो अल्लाह के अहकामात पे चलता है। बहुत सीधी सी बात है, अल्लाह के अहकामात हमें पता नहीं तो हम सेल्फ क्लेम्ड मुस्लिम हैं, बट इन रियलिटी वी आर नॉट। तो क्या हम मुस्लिम बनने के लिए तैयार हैं? अपना अंजाम अच्छा चाहते हैं, दुनिया में अच्छा ही चाहते हैं, आखिरत में अच्छा ही चाहते हैं, तो हमें वैसा करना चाहिए।